ریولیوشن کہتے ہیں یا جب آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں تو آپ کی کیا مراد ہے؟ اچھا کیا آپ نے پوچھا. ایک بات ذہن نشین رکھ لیں کہ میں بڑا سٹانچ بلیور ہوں ڈیموکریسی کا. سو جب میں 1000 بار بھی ریولوشن کا لفظ یوز کروں تو وہ کبھی بھی ان ڈیموکریٹک نہیں ہوگا اور کبھی بھی وہ بلڈی اور خونی انقلاب نہیں ہوگا. میری مراد اس سے ڈیموکریسی اور پیسفل، بائی دا پیپل فار دا پیپل، وہ اسی لیے ہوگا. لیکن سر آپ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں ڈیموکریسی کو اور جمہوریت کو اسلام کی نظام حکومت کی بیوٹی سمجھتا ہوں، اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے اس کو اسٹیبلش کرتا ہوں کہ جو ریاست مدینہ حضور علیہ السلام نے قائم کی اس میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ قائم کی تھی. تو میں ڈیموکریسی کو پریکٹیکلی ایز اے سسٹم اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ سے ڈیرائیو کرتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک ڈیموکریسی یہ ہے کہ عوام کو آزادی رائے ہو، ان کی جان مال عزت و آبرو کی پوری گارنٹی تحفظ ہو، ان کو انڈیپینڈنس ملے، تمام مینورٹیز میجورٹیز کو اپنے ریلیجیس کلچرل سوشل لائف میں آزادی ملے اپنی پریکٹس کرنے کی، پروفیس کرنے کی، اور پھر ان کے لاز میں ایکویلٹی ہو. تو کنسیپٹ یہ ہے کہ میں تو جمہوریت میں بلیو کرتا ہوں اور اس پاکستان میں بلیو کرتا ہوں جو قائد اعظم نے بنایا اور جو پاکستان کے پریمبل میں ڈیموکریسی پر، فری بیسک فریڈمز پر، لبرٹی پر، ایکویلٹی پر، رول آف لا پر، مائنورٹی کی آزادیوں پر، جسٹس پر، سوشل جسٹس، اکنامک جسٹس، لیگل جسٹس، ان تمام چیزوں کی گارنٹی دے، وہ پاکستان میں چاہیے. میں جب اس اسٹرگل کی بات کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان وہ پاکستان نظر نہیں آتا جس کا خواب 1947 میں قربانی دینے والے مسلمانوں نے دیکھا تھا، جو قائد اعظم نے دیا تھا، جو پاکستان کے آئین میں جو پہلے 40 آرٹیکلز پڑھ لیں انکلوڈنگ پریمبل، فرسٹ 40 آرٹیکل، وہ جو نقشہ دیتے ہیں کہ پاکستان کس طرح ہونا چاہیے اور گورنمنٹ اور اسٹیٹ کس طرح کے حقوق عوام کو مہیا کرے گی، ان کو کیا سٹینڈرڈ آف لیونگ دے گی، ان کو ایکویلٹی آف اپرچونٹیز دے گی، ان کو رول آف لا دے گی، ان کو کیا پروٹیکشنز دے گی، کیا گارنٹیز دے گی، ان کو خوراک، لباس، رہائش، جاب اور علاج، یہ چیزیں پرووائڈ کرنے کی گارنٹی ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. مگر ان میں سے کوئی چیز پاکستانی قوم کے کسی فرد کو نہیں ملتی. وہ جانوروں سے بھی بدتر حالت میں ہیں اور ساری دولت لوٹ کر حکمران کھا رہے ہیں. یہ ایک اشرافیہ ہے، یہ لٹیروں کا ایک مافیا ہے جنہوں نے پاکستان کی طاقت، اقتدار اور وسائل پہ قبضہ کر رکھا ہے، اور جمہوریت اور انتخابات کے نام پر صرف یہ دھن دونس دھاندلی کے ذریعے اقتدار پر قابض ہیں. میری اسٹرگل جو ہے، جو اس وقت بھی تھی اور آئندہ ہوگی، وہ پاکستان کو ان ٹرو اینڈ ریئل سینس ڈیموکریٹائز کرنے کی اسٹرگل ہے. پاکستان کو اشرافیہ ایلیٹزم سے نکال کر ٹرو، جس کو ہم کہتے ہیں شراکتی جمہوریت، یہ پاپولر ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں اس کو اور پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں، تاکہ گراس روٹ لیول تک اختیار کی تقسیم ہو جائے، گراس روٹ لیول تک ایک کامن آدمی کا بھی ملک کی فیصلہ سازی میں دخل ہو جائے. اور صوبوں کو میں سمجھتا ہوں کہ 35 صوبے بنے، ڈیولوشن آف پاور ہو، ڈیولوشن آف فائنانسز ہو، ڈیولوشن آف اتھارٹی ہو، ڈیولوشن آف ایڈمنسٹریشن ہو. ہر ایک ڈویژن ہمارا صوبہ ہونا چاہیے. دنیا میں آپ 50 ملکوں کو اسٹڈی کر لیں، آپ دیکھیں گے کہ ہم سے آدھی آبادی رکھنے والے ملک 80 اور 60 صوبے ہیں، اور انہوں نے اختیارات نچلی سطح پہ منتقل کر دیے ہیں. ڈویژن کے اوپر گورنر ہو، وہ کوآرڈینیٹ کرے، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس، تحصیل گورنمنٹس اور یونین کونسل کی گورنمنٹس ہوں، اور ان کو فنڈز جائیں تاکہ عدل لوگوں کو، غریبوں کو دہلیز پر ملے، تعلیم کا معیار بہتر ہو، صحت کا معیار بہتر ہو. اور یہ جو بڑی میجر ریڈیکل تبدیلی ہے، یہ تبدیلی کبھی بھی موجودہ پارلیمنٹ اور لوٹ کسوٹ کر کے آنے والے لوگ کبھی نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں ماریں گے. لہٰذا اس لیے میں لفظ انقلاب بولتا ہوں کہ وی ہیو ٹو چینج دا سسٹم ٹو empower the people, to empower the poor population of Pakistan, to empower the women, to empower the depressed classes of Pakistan, to provide equality of opportunities to all sections who are ignored. تو میرا کنسیپٹ تو یہ ہے کہ اس ملک کو عدل اور انصاف پر مبنی وہ نظام دیا جائے کہ جو ہم پاکستانی قوم پورے عالم اسلام کو لیڈ کر سکتے ہیں. تو میں تو دراصل ٹرو ڈیموکریسی کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے، رول آف لا کے لیے اور ایک کرپشن فری معاشرے کی اسٹرگل کر رہا ہوں. اس وجہ سے اس کو انقلاب کا لفظ دیتا ہوں. انقلاب کا مطلب جس آپ کو پتا ہے تبدیلی ہوتا ہے، چینج. مگر دس از اے گرین ریولوشن.
This is a peaceful revolution, just in a very peaceful democratic way.